ناظرین، دنیا بھر میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے چہرے کے خد و خال کو مزید خوبصورت بنانے کا رجحان تو عام ہے، اور اس کام کا آغاز دنیا کے مقبول ترین اور عالمی شہرت یافتہ گلوکار مائیکل جیکسن نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی وضع قطع اور چہرے کو سینکڑوں مرتبہ تبدیل کر کے کیا، جس سے ان کا چہرہ بدل گیا۔ پھر یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹرینڈ سا چل گیا۔ بھارتی فلم اداکاروں، خاص طور پر ہالی ووڈ اداکاروں نے بھی چہرے اور دیگر اعضاء کی سرجری کروانا شروع کر دی۔ ہمارے پاکستانی اداکار کسی سے پیچھے رہنے والے کہاں ہیں، وہ بھی اسی میدان میں کود پڑے۔ اب یہ رجحان پاکستانی شوبز انڈسٹری میں بھی پروان چڑھ چکا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو مزے کی بات بتاتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری ہر کسی کو راس بھی نہیں آتی۔ کئی مرتبہ چہرے کے خد و خال بہتر کروانے کی کوشش پورے چہرے کی خوبصورتی کو بگاڑ دیتی ہے۔ بعض اداکاراؤں نے تو اپنے بے حد خوبصورت چہرے کا حال برا کر لیا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنا چہرہ دیکھ کر خودکشی کو دل چاہا۔ یہاں تک کہ ایک پاکستانی اداکارہ نے سرجری کے بعد خودکشی کی کوشش بھی کی، مگر خودکشی بھی ہر ایک کو راس نہیں آتی۔ انہیں کسی نے بچا لیا، اور وہ اپنے پلاسٹک زدہ چہرے کے آج بھی جلوے بکھیر رہی ہیں۔ یہ اداکارہ کون تھیں، ہم آپ کو آج کے کاؤنٹ ڈاؤن میں بتانے والے ہیں۔ آج ہم پاکستانی شوبز اداکاروں اور اداکاراؤں کے بارے میں بتانے لگے ہیں جنہوں نے پلاسٹک سرجری کروائی، اور بعد میں کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل انٹرٹینمنٹ کلب سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجیے، اور ہماری تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ نمبر 1، زاہد احمد۔ ناظرین، نامور اداکار زاہد احمد نے بارہا ناک کی سرجریز کروائیں، مگر اب کی بار کیا ہو گیا، کچھ غلط، اور ان کی ناک ہو گئی اور بھی بدھی۔ خیر، اس کے بعد زاہد احمد نے اپنے مداحوں کو مشورہ دیا کہ وہ پلاسٹک سرجری کروانے سے قبل لاکھوں مرتبہ اس حوالے سے سوچیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ زاہد احمد نے بتایا کہ آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں میرے لیے خاصا مشکل ہے کہ ناشکری انسان کو کیسے برباد کرتی ہے۔ چند سال قبل میں اللہ کے بارے میں سوچتا تھا تو بہت سی چیزوں سے غافل تھا، بے شمار احسانات کے باوجود بھی میں ناشکرا تھا۔ مجھے اپنی پرفارمنس میں کچھ غلط نظر آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری ناک کی ساخت الٹے ہاتھ کی طرف سے الگ اور سیدھے ہاتھ کی طرف سے الگ تھی۔ میں نے اپنے ہدایت کار سے بار بار اس کے بارے میں کہا، تب وہ کہتے تھے کہ میں صرف اپنی پرفارمنس پر فوکس کروں، مگر پھر میں نے پلاسٹک سرجری کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس میں کافی خطرہ ہوتا ہے اور کم از کم 6 ماہ تک خیال رکھنا پڑتا ہے، مگر شاید میں احتیاط کر نہیں سکا، اور اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میں اس طرح کا فیصلہ کروں، اور اس کا نتیجہ جو ہوا وہ ایک ایسا گناہ تھا جو میں چھپا نہیں سکا۔ زاہد کے مطابق جب مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی ناک کو کیا ہوا ہے، اب جب بات کھل ہی گئی ہے تو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ ایسی چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ناک خراب ہونے کے 6 مہینے بعد انتظار کیا، پھر ایک سرجری کروائی، اور پھر 1 سال انتظار کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اب میری ناک کی ساکھ بالکل بھی ویسی نہیں رہی، البتہ اللہ کا شکر کہ اس نے میری عزت رکھی اور میرے کام میں رکاوٹ نہیں آئی۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اس واقعے کے بعد میں نے احساس کیا کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی کے فیصلوں سے الگ کر کے آپ چل نہیں سکتے۔ بات کرتے ہیں منشا پاشا کی، جو کہ پاکستانی اداکارہ اور گلوکارہ ہیں۔ انہوں نے بھی ناک کی سرجری کروائی، مگر کوئی بھی انہیں دیکھ کر نہیں کہہ سکتا جب تک وہ خود تذکرہ نہ کریں۔ اس کے لیے آپ ان کی نئی اور پرانی تصاویر دیکھ کر ان کے چہرے پر واضح فرق محسوس کر سکتے ہیں، جس کے بعد آپ کو ان کی ناک میں ایک واضح فرق نظر آ جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کی پلاسٹک سرجری کروائی، لیکن کیوں اور کس کے کہنے پر کروائی، اور اب وہ کیسی دکھتی ہیں؟ پہلے اور بعد کی تصاویر ملاحظہ فرمائیے۔
اداکاراؤں اور خود اداکاروں پر بھی پلاسٹک سرجری کرائے جانے پر الزامات رکھتے رہتے ہیں، اور کچھ نے تو تسلیم بھی کیا کہ انہوں نے پلاسٹک سرجری کروائی۔ انہی کی فہرست میں ماہرہ خان بھی شامل ہو گئیں۔ انہوں نے پلاسٹک سرجری کے بعد دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تو ان کی تعریف بھی کی اور کہا کہ پلاسٹک سرجری کروانے کے بعد وہ مزید خوبصورت ہو گئی ہیں۔ تاہم کچھ ناظرین نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے ان پر تنقید بھی کی۔ یہ سرجری ڈرامہ سیریل چیخ کی شوٹنگ کے دوران کروائی گئی۔ ان کی سرجری سے پہلے اور بعد کی تصاویر نے سب کو حیران کر دیا۔ سرجری کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ ماہرہ خان کے چہرے کے کئی خدوخال بدل چکے ہیں۔ کاسمیٹک سرجری کے بعد ان کی ناک میں بھی تبدیلی آئی ہے، جو کہ پہلے موٹی تھی اور اس کے بعد ناک میں ذرا لمبائی پیدا ہو گئی۔ بات کرتے ہیں عائشہ خان کی، جنہوں نے ناک کی سرجری کا سہارا لیا، اور اس کا اندازہ آپ کو ان کی پہلی اور نئی تصاویر دیکھ کر ہوگا۔ ناظرین، ثروت گیلانی نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ناک کی سرجری مکمل کروائی۔ اس سے پہلے اداکارہ کی ناک خاصی نمایاں نظر آتی تھی، خاص کر ان کی ناک کا اوپر والا حصہ بہت واضح تھا۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے سرجری کروانے کا سوچا، مگر اب اداکارہ ثروت گیلانی بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے شوہر پلاسٹک سرجن ہیں، اسکن انجیکشن لگاتی ہوں مگر ہر روز نہیں۔ سرجری کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ سیر تفریح کے روم میں گئی تھیں، جہاں انہوں نے اپنے شوہر کا شکریہ کچھ اس انداز میں ادا کیا کہ لوگوں نے ان پر خوب تنقید کی۔ شدید تنقید کے بعد اداکارہ بھی چپ نہیں رہیں اور انہوں نے سخت الفاظ میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف اس لیے کہ ہم سیلیبریٹیز ہیں کچھ نہیں کہتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کچھ بھی کہنے کا حق ہے۔ اداکارہ حمائمہ ملک نے ناک کی سرجری اس وقت کروائی تھی جب پاکستان میں سرجریز کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا۔ آپ ان کی پرانی اور حالیہ تصاویر دیکھ کر نتائج سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناک کی سرجری انجام پانے سے ان کا چہرہ تھوڑا لمبا نظر آتا ہے، مگر اس سرجری کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ویورز، بات کرتے ہیں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی مشہور اداکار غنا علی کی، جنہوں نے حیران کن طور پر اپنی کاسمیٹک سرجری کے بارے میں کھل کر بتا دیا، جسے عمومی طور پر اداکارائیں چھپا کر رکھتی ہیں۔ اگر سوال سامنے آ بھی جائے تو جواب کو کھول کر جاتی ہیں۔ تاہم انہوں نے اس کے بالکل برعکس کہا، لیکن کیا ان کو مہنگا پڑ گیا اور ان کے فینس بھی ان پر برس پڑے اور غصہ نکالتے ہوئے انہیں بے شرم کہہ دیا۔ تاہم ان کی شہرت بھی اچھی ہے اور وہ خاصی خوبصورت بھی ہیں۔ انہوں نے جیو ٹی وی کے ڈرامہ سیریل سنگ دل میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جس سے ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، جبکہ اس کے علاوہ وہ ڈرامہ سیریل رنگ ریزہ میں بھی کام کر چکی ہیں۔ اداکارہ غنا علی نے ایک ٹاک شو میں شرکت کی، جہاں میزبان نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کاسمیٹک سرجری کیوں کروائی، جس پر انہوں نے خاصا بولڈ جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے اپنی ناک پسند نہیں تھی، بہت بڑی تھی۔ 10 مرلے کے منہ کی شکل پر 8 مرلے کی ناک ہو تو بندہ کروا ہی لیتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ میزبان نے ایک اور سوال پوچھتے ہوئے کہا، پہلے آپ موٹی ہوتی تھیں، کیا آپ نے ڈائٹنگ کی ہے؟ غنا علی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے کھانا چھوڑ دیا، وزن کم کرنے والی گولیاں کھائیں۔ جھوٹ نہیں بول سکتی، وزن کم کرنے والی گولیوں پر زندہ ہوں۔ غنا علی کے انکشاف پر ایک صارف کا کہنا تھا کہ غنا علی اپنی پلاسٹک سرجری کے بارے میں بتا تو ایسے رہی ہیں جیسے کوئی اچھا ثواب والا کام ہے۔ اللہ کی دی ہوئی شکل پسند نہیں، اپنی مرضی سے بنا لی، یہ بھی گناہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بتایا، ناظرین، گلوکارہ آئمہ بیگ نے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر لائیو ویڈیو کے ذریعے اپنے مداحوں کے ساتھ گپ شپ کی۔ اس دوران ان کے چہرے پر کچھ تبدیلیوں کو مداحوں نے نوٹ کر لیا اور پھر لوگوں نے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، آئمہ بیگ کے ہونٹوں میں بھی خاصی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے اپنا باریک ہونٹ نمایاں کرنے کے لیے لپس تھک کروا لیے ہیں۔ ٹویٹر پر کرن نامی لڑکی نے آئمہ بیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پہلے تو آئمہ بیگ کا لہجہ ہی نقلی تھا اور مصنوعی تھا، لیکن اب ہونٹ بھی نقلی بنوا لیے۔
नाजरीन, हाल ही में हानिया आमिर की जानिब से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ स्टोरीज शेयर की गईं, जिनमें उनके होंठ मामूल से हटकर मोटे नजर आ रहे हैं। हानिया आमिर की जानिब से शेयर की गई स्टोरीज खूब वायरल हो रही हैं और उनके अपने ही फैंस उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चंद इंस्टाग्राम सारिफीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हानिया आमिर ने वीडियो बनाने के लिए इंस्टा कैमरे का एक फिल्टर इस्तेमाल किया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हानिया ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिसके रिजल्ट्स कुछ ठीक नहीं आए। इससे पहले भी कुछ लोग कह चुके हैं कि हानिया अब खूबसूरत नहीं रही। हानिया आमिर के बारे में पहले तो ये बातें खासी मशकूक थीं, किसी को भी पता नहीं था कि हानिया ने सर्जरी करवाई या नहीं, मगर ज़राए से मालूम हुआ है कि हानिया आमिर ने मशहूर डॉक्टर और सर्जन डॉक्टर शाइस्ता लोधी के क्लिनिक से अपनी लिप सर्जरी करवाई है। नाजरीन, सारा और फलक शबीर की जोड़ी को कौन नहीं जानता। सारा खान की खास बात यह है कि वो कभी भी काबिले एतराज़ लिबास की वजह से तनकीद का शिकार नहीं रहीं, बल्कि हमेशा ही अपनी मुस्कुराहट और लिबास की वजह से एक पहचान रखती हैं। सारा खान की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल रहीं। उनकी ये तस्वीर 2012 में रिलीज़ होने वाले गुलकार सुहेल हैदर के गीत आंखों में की वीडियो है, जिसमें पहली बार वो पर्दे पर जलवागर हुई। सारा खान की तस्वीर वायरल होने पर सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से खासा मनफी रद्द-ए-अमल आया। रबीका सुहेल ने कमेंट में लिखा कि सारा खान की खूबसूरती की वजह प्लास्टिक सर्जरी और रंग गोरा करने के इंजेक्शन हैं। उबैद खान ने कहा कि आगा अली की सारा से अलहदगी की वजह उनके माजी की तस्वीर थी। आगा अली ने ये तस्वीर बाद में देखी होगी, इसीलिए दोनों अलग हो गए, मगर शायद सारा खान वो अदाकारा हैं जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज़्यादा सूट भी की है। इस हवाले से महविश हयात भी खासी तनकीद का शिकार रहती हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।